إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ روایت ہے کہ شب عرفہ یا شب جمعہ اس دعا کے پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ دعا ہے، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ آپ حضرات سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہر راز کے گواہ، اے ہر شکایت کے پہنچنے کے مقام، اے ہر پوشیدہ چیز کے جاننے والے اور ہر حاجت کی آخری جگہ، اے بندوں پر اپنی نعمتوں کا آغاز کرنے والے، اے مہربان معاف کرنے والے، اے بہترین درگزر کرنے والے، اے عطا والے، اے وہ جس سے چھپی ہوئی نہیں ہے تاریک رات، نہ بے کنارہ سمندر، نہ برجوں والا آسمان، اور نہ یکبارگی اٹھانے والی موجیں چھپی ہے، اے وہ تاریکیہ جس کے لیے روشن ہے۔ سوال کرتا ہوں واسطہ تیری عزت والی ذات کے نور کے، جس کو تو نے پہاڑ پر چمکایا تو وہ بکھر کر رہ گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور واسطہ تیرے نام کے جس سے تو نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے اور پھیلایا زمین کو جمے ہوئے پانی کی سطح کے اوپر، اور سوال کرتا ہوں واسطہ تیرے محفوظ پوشیدہ لکھے ہوئے پاک تر نام سے کہ جس سے تجھے پکارا جائے تو جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جائے تو دیتا ہے، اور واسطہ تیرے پاک تر پاکیزہ روشن نام سے سوال کرتا ہوں جو ہر نور سے بالا تر نور ہے۔ وہ نور ہے، اس نور میں سے ہر نور چمکتا ہے۔ جب وہ زمین پر پہنچا تو وہ پھٹ گئی، جب آسمان پر پہنچا تو وہ کشادہ ہو گئے، اور جب عرش پر پہنچا تو وہ لرزنے لگا۔ اور واسطہ تیرے اس نام کے کہ جس سے تیرے فرشتوں کے دل دہل جاتے ہیں، اور سوال کرتا ہوں حق کے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے واسطے سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تمام نبیوں اور فرشتوں پر ہے، اور سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ذریعے سے کہ جس کی برکت سے خضر پانی کی لہروں پر چلتے تھے جیسا کہ وہ زمین کی بلندیوں پر چلتے تھے، اور واسطہ تیرے اس نام کے جس سے تو نے موسیٰ کے لیے دریا کو چیرا، فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کیا، اور موسیٰ بن عمران کو ماں اس کے ساتھیوں کے نجات دی، اور واسطہ اس نام کے جس سے موسیٰ بن عمران نے تجھے طور ایمن کی ایک سمت سے پکارا تھا، پس تو نے اس کو جواب دیا اور اس پر اپنی محبت نازل فرمائی، اور سوال کرتا ہوں واسطہ اس نام کے جس کی برکت سے عیسیٰ بن مریم نے مردے زندہ کیے، بچپن میں گہوارے میں کلام کیا، اور تیرے حکم سے اس نام کے ساتھ جزاموں برس والوں کو شفا دی، اور واسطہ تیرے اس نام کے جس سے تجھے حاملان عرش اور جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور تیرے محبوب اور حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتے ہیں، نیز جس نام کے ذریعے تیرے مقرب فرشتے، تیرے بھیجے ہوئے انبیاء اور تیرے نیکوکار بندے تجھے پکارتے ہیں، جو آسمان والوں اور زمین والوں میں ہے، اور واسطہ تیرے اس نام کے جس سے پکارا تجھے مچھلی والے نے جب وہ غصے میں جا رہا تھا، تو اس نے خیال کیا تو اسے نہ پکڑے گا، پھر پکارا وہ پانی کی تاریکیوں میں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں ہوں ظالموں میں سے، پس تو نے اس کی قبول کی دعا اور تو نے اسے نکالا رنج و غم میں سے، اور تو مومنوں کو اسی طرح رہائی دیتا ہے۔
اور سوال کرتا ہوں تیرے بزرگ تر نام سے کہ جس سے پکارا تجھے داؤد علیہ السلام نے اور گر گیا سجدے میں، پس بخش دی تو نے ان کی بھول، اور واسطہ تیرے نام کے جس سے پکارا تجھے آسیہ زوجہ فرعون نے، جب کہنے لگی کہ میرے رب بنا میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر، اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، اور نجات دے مجھے ظالموں کے گروہ سے، پس تو نے اس کی دعا سن لی۔ اور سوال کرتا ہوں واسطہ تیرے اس نام کے جس سے پکارا تجھے ایوب نے، جب ان پر سختی آ پڑی، پس نجات دی تو نے ان کو، اور دیے عیال، اور اپنی رحمت سے انہیں ان جیسے اور بھی عطا کیے، تاکہ عبادت گزاروں کے لیے یادگار بنے۔ اور سوال کرتا ہوں واسطہ اس نام کے جس سے پکارا تجھے ایوب علیہ السلام نے، پس واپس دی تو نے انہیں آنکھیں اور ان کا نور نظر یوسف بھی، اور اس بکھرے خاندان کو یکجا کیا۔ اور واسطہ تیرے اس نام کے جس سے پکارا تجھے سلیمان نے، پس تو نے بخشا انہیں ایسا ملک و حکومت جو ان کے بعد کسی کے لیے نہیں، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اور واسطہ تیرے اس نام کے جس سے تو نے مطیع کیا براق کو بخاطر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جیسا کہ فرمایا خدائے تعالیٰ نے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات کعبہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور قول خدا ہے، پاک وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مطیع کیا، ورنہ ہم میں ایسی طاقت نہ تھی، اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اور واسطہ تیرے اس نام کے جسے جبرائیل لے کے آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور واسطہ تیرے اس نام کے جس سے پکارا تجھے آدم نے، پس معاف کی تو نے ان کی بھول اور انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے عظمت والے قرآن کے واسطے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم کے واسطے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے، اور قیامت کے روز تیرے فیصلے کے واسطے سے، اور میزان عدل کے واسطے سے، جب نصب کی جائے اور صحیفے کھولے جائے، اور قلم کے واسطے سے جب وہ چلے، اور روح کے واسطے سے جب پور ہو جائے، اور اس نام کے واسطے سے جس کو تو نے لکھا عرش کے پردوں پر، اس سے پہلے کہ تو نے بنایا مخلوق اور دنیا کو اور سورج و چاند کو 2000 سال میں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے واسطہ اس نام کے جو محفوظ ہے تیرے خزانوں میں، جس کو خاص کیا ہے تو نے علم غیب کے ساتھ اپنے حضور میں، نہیں ہے آگاہ جس پر تیری مخلوق میں سے کوئی بھی، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی بھیجا ہوا نبی، اور نہ ہی کوئی برگزیدہ بندہ۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے واسطہ تیرے نام کے جس سے تو نے دریاؤں کو چیرا، پہاڑوں کو قائم فرمایا، اور اس سے دن رات میں تفریق کی ہے۔ اور واسطہ دوبارہ نازل شدہ 7 آیتوں اور عظمت والے قرآن کے، واسطہ 2 عزت والے کاتبوں کے، واسطہ طٰہٰ یاسین قاف ہا یا عین صاد، اور حامیم عین سین قاف، اور واسطہ موسیٰ کی توریت، عیسیٰ کی انجیل،
داؤد کی زبور، اور واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کا کہ خدا رحمت کرے ان پر اور ان کی آل پر اور تمام رسولوں پر اور اپنے دونوں اسماء اعظم پر۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے واسطہ اس راز و نیاز کے جو ہوا تھا تیرے اور موسیٰ بن عمران کے درمیان طور سینا کے بابرکت پہاڑ پر، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے واسطہ تیرے اس نام کے جو تو نے روح قبض کرنے کے فرشتے موت کو تعلیم فرمایا، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے واسطہ تیرے اس نام کے جو لکھا گیا شجر زیتون کے پتے پر، پس جھک گیا دوزخ اس پتے کے آگے، پھر کہا تو نے کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے نام سے جسے تو نے لکھا ہے عزت و بزرگی کے پردوں پر، اے وہ کہ جسے سوال سے تنگی نہیں ہوتی اور عطا سے کمی نہیں آتی، اے وہ جس سے مدد مانگی اور جس سے پناہ لی جاتی ہے۔ سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ تیرے عرش کے عزت والے مقامات تیری کتاب میں موجود انتہائی رحمت کے، اور واسطہ تیرے اسم اعظم تیری بلند تر شان اور تیرے کامل اور بلند تر کلمات کے، اے اللہ، اے ہواؤں اور ان کے اثرات کے رب، اے آسمان اور اس کے سائے کے رب، اے زمین اور اس کے بوجھ کے رب، اے شیطانوں اور ان کے گمراہ کردہ کے رب، اے دریاؤں اور ان کی روانی کے رب، واسطہ ہر اس حق کے جو تجھ پر ہے، اور واسطہ مقرب فرشتوں، روحانیوں، کروبیوں اور تیری تسبیح کرنے والے کے رات اور دن میں جو تھکتے نہیں ہے، اور واسطہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے، اور واسطہ تیرے ہر دوست کے جو صفا و مروہ کے درمیان تجھے پکارتا ہے اور تو اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اے قبول کرنے والے، سوال کرتا ہوں تجھ سے واسطہ اس ناموں کے اور واسطہ ان دعاؤں کے، یہ کہ بخش دے ہمارے گناہ جو ہم کر چکے ہیں اور کریں گے، اور جو ہم نے چھپ کر کیے اور جو ظاہر کیے، اور جو ہم نے بیان کیے اور جو ہم نے چھپائے ہیں، اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بذریعہ اپنی رحمت کے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے ہر بے وطن کے نگہبان، اے ہر تنہا کے ساتھی، اے ہر کمزور کی قوت، اے ہر ستم زدہ کی مدد کرنے والے، اے ہر محروم کے رازق، اے ہر خوف زدہ کے ہمدم، اے ہر مسافر کے ہمراہی، اے ہر حاضر کے سہارے، اے ہر گناہ اور خطا کے بخشنے والے، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے ہر پکارنے والے کی سننے والے، اے دکھیارے لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے والے، اے غم زدوں کے غم مٹانے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، اے طلبگاروں کے مقصد کی انتہا، اے پریشان لوگوں کی دعا قبول کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب جہانوں کے رب، اے یوم جزا بدلہ دینے والے، اے عطا کرنے والوں سے زیادہ عطا کرنے والے، اے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے سننے والوں سے زیادہ سننے والے، اے دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے، اے طاقتوروں سے زیادہ طاقت والے، میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں سے محروم کرتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو شرمندگی کا باعث بنتے ہیں،
میرے وہ گناہ بخش دے جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو پردوں کو فاش کرتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو دعا کو روک دیتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بارشوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو جلد موت لاتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بدبختی کا موجب بنتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دنیا کو تاریک کرتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو بے پردگی کا سبب بنتے ہیں، اور میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے مجھ پر کسی کا بوجھ ہے وہ مجھ سے ہٹا دے، میرے کاموں میں کسائش، آسانی اور سہولت پیدا کر دے، میرے سینے میں اپنا یقین اور میرے دل میں اپنی امید کو جگا دے، یہاں تک کہ تیرے غیر سے امید نہ رکھوں۔ اے اللہ، میرے مقام میں میری حفاظت کر اور مجھے پناہ دے، اور میرے ساتھ رہ، اور دن میں رات میں میری نگہبانی کر، میرے آگے سے، پیچھے سے، میرے دائیں سے، بائیں سے، اور میرے اوپر سے، میرے نیچے سے، اور میرا راستہ آسان کر دے، میرے لیے بہترین آسائش پیدا کر دے، اور مجھے تنگی میں ذلیل و خوار نہ کر، مجھے راہ سمجھا دے اے بہترین راہبر، اور معاملات میں مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے ہر طرح کی خوشی عطا فرما، اور مجھے اپنے کنبے میں واپس لے چل، بہتری اور کامیابی کے ساتھ، اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے ساتھ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور مجھ پر اپنا فضل و کرم کر، میرے لیے اپنے پاکیزہ رزق میں فراوانی فرما، مجھے اپنی فرما برداری میں لگا دے، مجھے اپنی سزا اور آگ سے پناہ دے، اور جب تو مجھے موت دے تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھے تیری نعمت چھن جائے، اس سے کہ مجھ سے تیری نعمت چھن جائے اور تیری نگہبانی حاصل نہ رہے۔ پناہ چاہتا ہوں تیری طرف سے سختی اور عذاب کے آنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں سخت آزمائش سے، بدبختی کے آنے سے، بری تقدیر سے، دشمنوں کے طعنے سے، اور اس تکلیف سے جو آسمان سے نازل ہو، اور ہر اس برائی سے جس کا ذکر نازل شدہ کتاب میں ہے۔ اے اللہ، مجھے قرار نہ دے برے لوگوں میں اور اہل جہنم میں سے، اور نہیں مجھے نیک افراد کی صحبت سے محروم رکھ، مجھے پاکیزہ زندگی نصیب کر، مجھ کو بہترین حالت میں موت دے، نیکوکاروں میں شامل کر دینا، مجھے انبیاء کا ساتھ عطا فرمانا، اس مقام صدق و صفا میں جو تیری زبردست حکومت میں ہے۔ اے معبود، حمد ہے تیرے لیے تیری طرف سے بہترین آزمائش میں مدد کرنے پر، اور حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے اسلام کی پیروی اور سنت پر عمل کی توفیق دی۔ اے پروردگار، جیسے تو نے ان کی اپنے دین کی طرف رہنمائی کی، اپنی کتاب انہیں سکھائی، بس ہماری بھی رہنمائی کر اور ہمیں سکھا،
اور حمد ہے تیرے لیے بہترین آزمائش پر اور اس خاص احسان پر جو تو نے مجھ پر کیا، جیسا کہ تو نے مجھے پیدا کیا تو اچھی صورت دی، مجھے علم سکھایا تو بہترین تعلیم دی، اور میری رہنمائی کی تو کیا بہترین رہنمائی کی۔ پس حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے مجھے پہلے وقت سے آج تک مسلسل نعمتیں دی، تو اے میرے سردار کتنے ہی دکھ تھے جو تو نے دور کر دیے، میرے آقا کتنے ہی غم تھے جو تو نے ہٹا دیے، اے میرے مالک کتنے ہی اندیشے تھے جو تو نے مٹا دیے، اے میرے آقا کتنی ہی پریشانیاں تھیں جو تو نے ختم کر دی، اور کتنے ہی عیب تھے جو تو نے ڈھانپ دیے۔ پس حمد ہے تیرے لیے ہر ایک حال میں، ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر ایک منزل میں اور ہر ایک مقام پر، اور اس موجودہ حالت میں اور ہر حالت میں۔ اے معبود آج کے دن مجھے حصہ اور نصیب کے لحاظ سے اپنے سب بندوں سے برتر قرار دے، اس بھلائی میں جو تو نے تقسیم کی، یا جو تکلیف تو نے دور کی، یا جو برائی تو نے ہٹائی، یا جو سختی تو نے ٹالی، یا جو خیر تو نے عطا کی، یا جو رحمت تو نے عام کی، یا جو عافیت تو نے عنایت کی ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آسمانوں اور زمین کے خزانے تیرے قبضے میں ہے، اور تو وہ یکتا بزرگی والا عطا کرنے والا ہے کہ کسی سائل کو ہٹاتا نہیں، کسی امیدوار کو مایوس نہیں کرتا، اور جس کی عطا کم نہیں ہوتی، اور جو کچھ اس کے پاس ہے ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا ہے، مقدار میں، پاکیزگی میں، عطا میں اور سخاوت میں، اور عنایت کر مجھے اپنے خزانوں سے جو ختم نہیں ہوتے، اپنی وسیع رحمت میں سے، کہ بے شک تیری عطا کبھی بند نہیں ہوتی، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔